سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ دودھ کا لنگر تو بہت سونے پیا ہوگا داتا حضور کے یہاں، دودھ کی سبیلیں لگتے ہیں۔ دودھ کا لنگر بھی حدیث سے ثابت ہے بھائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے۔ فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب شہنشاہ باہروبر، مدینے کے تاجور، ساقی حوض کوثر، حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اہل خانہ نے عرض کی فلاں صحابی یا صحابیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیتاً بھیجا ہے، گفٹ کیا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا جا کر اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل صفہ علیہم الرضوان اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے، نہ مال و دولت سے، اور نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں۔ جب محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مال ان اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے تھے، اور جب کوئی ہدیہ آتا تو ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال فرماتے اور ان کو بھی شریک کرتے۔ مجھے یہ بات گرا سی گزری اور دل میں خیال آیا اہل صفہ کا اس دودھ سے کیا بنے گا، پیالے سے، کہ میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب اصحاب صفہ آ جائیں گے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو۔ اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلا لایا۔ انہوں نے شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیالہ پکڑا، میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر یعنی جی بھر کر دودھ پیتا اور پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا پلاتا آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے، سب یعنی کہ جی بھر کے پی چکے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دستے اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ۔ آپ نے بجا فرمایا، فرمایا بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا، ارشاد ہوا پیو، میں نے پیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلسل فرماتے رہے پیو پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں۔ فرمایا مجھے دکھاؤ، میں نے پیالہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا یعنی پی لیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ سرکار مدینہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ ایسا عظیم الشان لنگر ہے کہ جس سے 70 اہل صفہ علیہم الرضوان مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ پی سکے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی ایمان افروز واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔